نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے سبق نمبر 54 تھا اجتماع ساکنین کے بارے میں۔ اجتماع ساکنین کی ساری باتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور آج کا سبق ہے حمزہ کے قواعد، یعنی یہ وہ حمزہ ہے جو کلمہ کے شروع میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمد، الرحمن، اقترب، اقرا، اسی طرح انصروا، اخرجوا، اقتلوا، یہ تمام حمزہ جو کلمہ کے شروع میں آتے ہیں کہاں گرتے ہیں کہاں نہیں گرتے، یعنی کون سا حمزہ وصلی ہے کون سا قطعی ہے، کون سا حمزہ اصلی ہے کون سا حمزہ زائدہ ہے، یہ ساری باتیں اس سبق نمبر 55 کے بارے میں پڑھائی جائیں گی۔ اس سبق نمبر 55 میں جو سبق ابھی آپ کو حمزہ کے بارے میں پڑھایا جائے گا، تو انشاءاللہ کلمہ کے شروع میں کہاں حمزہ ہم نے گرانا ہے اور کہاں کیسے پڑھنا ہے اس سبق میں بتایا جائے گا۔ تو حمزہ کی کتنی اقسام ہیں؟ حمزہ کی 2 اقسام ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ۔ اب حمزہ اصلی کی کیا پہچان ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ جو فا عین لام کے برابر ہو۔ اب فا عین لام کے برابر کیسے ہو؟ مثلا اخذہ ایک لفظ ہے، اس کا وزن ہم نے نکالنا ہے تو فعلہ بنے گا۔ اب یہ حمزہ جو ہے فا کے برابر ہے، لہذا یہ حمزہ اخذہ میں کیا ہو گیا؟ اصلی ہو گیا کہ یہ فا کے برابر ہے۔ اب شأنن، اب اسی کا وزن نکالا فعلن، اب شأنن میں جو حمزہ ہے وہ 2 نمبر پر ہے، فعلن میں جو عین ہے وہ 2 نمبر پر ہے، لہذا یہ جو حمزہ ہے یہ عین کلمہ کے برابر ہے، یہ بھی حمزہ اصلی ہوا۔ اسی طرح تفتعو، نیچے ہے تفعلو، اب تفتعو میں جو حمزہ ہے وہ لام کے برابر ہے، لہذا یہ بھی کلمہ یہ بھی حمزہ اصلی ہوا۔ لہذا حمزہ اصلی میں 3 مثالیں دے کر باقی تمام مثالیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سن لیں تو انشاءاللہ نکال لیں گے۔ یہ تو حمزہ ہو گیا اصلی، یہاں نہ یہ حمزہ گرتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے ہے ویسے پڑھا جائے گا، تو اس کو آپ سامنے رکھ کر ذہن سے نکال دیں۔ ابھی جو بات ہے کہ جو حمزہ گر جاتا ہے یا کلمے کے شروع میں پڑھا جاتا ہے یا ماقبل سے ملا کے پڑھیں تو وہ حمزہ گر جاتا ہے، اس کا تعلق حمزہ زائدہ سے ہے۔ تو حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو فا عین لام سے زائد ہو، جیسے اضرب، اضرب کا وزن افعل۔ ابھی آپ دیکھیے اصل کلمہ ہے ضاد را با، فا عین لام، فا عین لام کے برابر یہ 3 حمزہ زائد ہو گیا۔ اسی طرح اخرجو، افعلو، اب اخرجو میں خراجین، یہ اصل فا عین لام، یہ اصل یہ حمزہ کیا ہو گیا؟ زائدہ ہو گیا۔ جیسے دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اس کی گرامر سیکھنی پڑتی ہے، اس کے قوانین سیکھنے پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے یعنی قراءت کرنے کے لیے یہ تمام اصول جو وضع کیے گئے ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اچھی طرح پڑھنا آ جائے۔ مثال ایک آدمی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں اس کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس نے حمزہ کو قانون کے مطابق گرایا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ حمزہ کہاں گرے گا، کہاں پڑھا جائے گا، یہ تمام چیزیں تب سمجھ آئیں گی جب آپ ان بنیادی اصولوں کو ابتدا ہی سے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ ابتدا کو اچھا نہیں کریں گے تو آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہذا آپ حضرات سے التماس ہے کہ جو میرے ساتھ حضرات جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے اور باقاعدہ چلتے رہیں، اور اسی طرح دوسروں کو بھی دعوت دیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، وہ اس وجہ سے کہ گھر بیٹھے آپ اس چیز کو سیکھ رہے ہو، لہذا آپ تک یہ جو بات پہنچے خود سمجھیں، سمجھنے کے بعد ناسمجھ کو سمجھائیں اور اسے سمجھ آ جائے تو سمجھ لو کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔